بہت سارے بچے جب یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں یا جونیئر کالج کے اندر، تو ان بچوں سے جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹے، لڑکیوں سے دوستی مت کرنا، آوارہ گردی نہ کرنا، کھانے پینے میں حلال و حرام کا خیال کرنا، تو ہمارے بچے جب کالج کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آوارگی کرتے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یار یہ عمر انجوائے نہیں کریں گے تو کب کریں گے، چنانچہ ان کو مذہب ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا چیلنجنگ دور ہے، اور سچویشن اتنی خراب ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج مسلمانوں کے سینے میں ایمان ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے، اور میں اسے حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ کب ہوتا ہے، اور پھر اس اعتبار سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ایک انسان زندگی بھر کی کمائی اگر جان پر بن آئے تو ساری کمائی قربان کر کے اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ وہ کہے گا سب لے لو، جان بچا لو۔ ہر انسان کے نزدیک جان کی اہمیت ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جان سے بھی بڑھ کر اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ایمان کی اہمیت ہے۔ ایمان کوئی معمولی دولت کا نام نہیں ہے، ایمان اتنے بڑے سرمایے کا نام ہے کہ اسی سرمایے کی بنیاد پر انسان کامیاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تکمیل ایمان کے لیے اور ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے آپ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اور مومن ہو جائیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کیے، لفظوں کے تیر برداشت کیے، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کیا، اور نہ جانے کتنی مصیبتوں کی وادیوں سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور ایک ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا رہی کہ انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنی دنیا بھی سنوار جائے اور اپنی آخرت بھی سنوار جائے۔ یہ ایمان ہی کا تو معاملہ تھا جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کردار کربلا میں پیش کیا کہ دیکھو ہماری زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی عزیز ہے، ہمارے بچوں کی زندگی عزیز ہے، لیکن اگر آج ہم یہ قربانی پیش نہیں کریں گے تو یزید جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کی زندگی غیر اسلامی تمہیں نظر آئے گی، اور کہیں تم اس کے مکر و فریب کے شکار نہ ہو جاؤ۔ اس لیے ہم جان دے کر کے بھی، اولاد قربان کر کے بھی ایک صحیح اسلام تمہارے تک پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ یہ ایمان ہی تو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، بزنس کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اس سرزمین پر زندگی گزارنے والے انسانوں کو اسلام کی عظیم ترین دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان زمین کے اوپر پرسکون اپنی زندگی گزار سکتا ہے،
اور ایمان ہی کی بنیاد پر اس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا تو اس کی قبر بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کا حشر بھی بہتر ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں اس ایمان کے کمپلیٹ ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد سوسائٹی کا جائزہ لیں، خود اپنا ہم جائزہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کسی سے دوستی کرو اللہ کے لیے کرو، کسی سے دشمنی کرو اللہ کے لیے کرو، کسی کو کچھ دو اللہ کے لیے دو، اور کسی کو منع بھی کرو تو اللہ کے لیے منع کرو۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھیں، ان چاروں صفات کے اندر کون ہے جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے؟ آج اگر ہم اولیاء کرام علیہم الرضوان سے بھی محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے ان کے صدقے میں اپنا کام بن جائے گا، یہ اللہ والے ہیں۔ آستانے بہت سارے ہیں، اولیاء کرام بہت سارے موجود ہیں، لیکن ایک انسان جہاں کام بننے کے امکانات نظر آتے ہیں وہاں جاتا ہے، یہ سوچ کر نہیں جاتا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کی نظر کرم پڑ جائے گی تو میرا دل بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے گا۔ نہیں، ہماری دوستی، ہماری محبت صرف دنیا کے لیے ہو گئی، جبکہ ہمارا قرآن ہر چیز کے اندر ہمیں درس دیتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، کاؤنٹنگ کے لیے نہیں، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ ہم خود اینالائز کریں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کون سا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم بس اوقات تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج ہم کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی ہماری غرض شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا عمل، اللہ کی رضا کے لیے ہماری دوستی، بلکہ آج تو ہم دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک غریب لیکن دیندار، نماز کا پنکچول، حلال و حرام کا پنکچول، تہجد کا عادی، عبادت اور ریاضت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن فسق و فجور اس کی عادت، فضول خرچی اس کی عادت، نماز چھوڑنا اس کی عادت، ان دونوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ایک طرف وہ بندہ جس کی زندگی یاد الہی کے اندر گزر رہی ہے لیکن ہے غریب، اگر وہ مر جائے تو نہ اس کی زیارت کے اندر 10-20 سے زیادہ لوگ نظر آئیں گے،
نہ اس کی قرآن خوانی کے اندر لوگ زیادہ نظر آئیں گے، نہ اس کو کاندھا دیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، لیکن ایک فاسق و فاجر، لیکن دولت اس کے پاس اگر ہے، وہ مر گیا تو سب چہرہ پٹی کرانے کے لیے وہاں پر حاضر نظر آئیں گے۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نے کسی کے اندر دین کو دیکھ کر اس کو پرائرٹی دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ برائیاں اسی طریقے سے پھیلی جب دنیا نے دیکھا کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑے بغیر اگر انسان مال و زر کما لیتا ہے تو ہر کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا نظر آتا ہے، تو پھر انسان نے سب کچھ چھوڑا۔ اب عبادت و ریاضت سے توجہ ہٹی اور حرام کی طرف توجہ بڑھ گئی۔ اور مجھے ابھی پرسوں میں انگلینڈ میں تھا اور مجھے ہندوستان سے ایک فون آیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کر کے کہ ہمارے اسی محلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں اب مسجدوں کے پیچھے بیٹھ کر کے شراب کے اڈے چلائے جاتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، ڈرگز سپلائی کیا جاتا ہے اور نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہماری قوم؟ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری قومیں برباد ہو رہی ہیں، اور ہم خواب غفلت کے شکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو، اللہ کے لیے کسی کو دو اور اللہ کے لیے منع کرو۔ جب تک کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہمارا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔